بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتے ہیں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ نورانی قاعدے کا خلاصہ، اس سے پہلے ہم نے 16 تختیاں سبکن آپ حضرات کے سامنے ذکر کی۔ اب پورے نورانی قاعدے کا خلاصہ، جو کہ اسی سلسلے کا آج ہمارا پارٹ 13 یعنی 13واں سبق آج آپ حضرات کے سامنے پڑھنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم پورے نورانی قاعدے کا خلاصہ مثلا زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، حروف مدہ، لین، وقف، ساکن، قلقلہ، غنہ، مد، شد، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد آپ کے سامنے چند الفاظ پڑھنا ہی نہیں ہوتا، بلکہ ان الفاظ سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں، تاکہ آپ بقیہ قرآن کی جب تلاوت کریں تو آپ صحیح طریقے سے کر سکیں۔ اور یہ جو پارٹس آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے جا چکے ہیں، یعنی 1 سے لے کر 12 تک، اور آج اسی سلسلے کا 13 پارٹ ہے، یا اس سے آگے جو ذکر کیے جا رہے ہیں وہ سب سے اہم ہیں، کیونکہ پورے نورانی قاعدے کا خلاصہ اور نچوڑ اسی کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم زیر میم میم، با زبر یا بی، میم بی۔ اب دیکھیں میم کو ہم نون کے ساتھ نہیں ملا رہے، بلکہ اس کے اوپر ایک چھوٹی سی میم ہے، اس کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر ایک قاعدہ اور کلیہ پایا جا رہا ہے کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے، یہ نون ساکن یا تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین بولتے ہیں، اس کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو میم کر دیتے ہیں۔ یہ ایک قاعدہ اور کلیہ ہے جو کہ قرآن کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس بنا پر یہاں پر کیونکہ آگے با ہے اور یہ میم ساکن ہے، ساکن کی علامت یہ والی ہے، تو اس نون کو بھی ہم میم کر دیں گے۔ اب اس وجہ سے میم کو میم کے ساتھ ملائیں گے، میم زیر میم میم۔ اور دوسری بات یہاں پر غنہ کریں گے، کیونکہ میم ساکن ہے، میم ساکن پر غنہ ہوتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، تو یہاں پر غنہ ہوگا میم با زبر یا بی، با کو یا کے ساتھ، کیونکہ یا بھی ساکن ہے، اور ساکن حرف خود بخود نہیں پڑھا جاتا، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے پچھلے لفظ کی، تو یہ با ہیلپ کرے گا یا کی۔ با زبر یا بی، میم بی۔ نون زیر صاد نس، نون کو صاد کے ساتھ، درمیان میں الف اور لام ہے، یہ دونوں خالی، ان کو نہیں پڑھنا۔ میم بی نس، صاد پیش لام صل، میم بی نس صل۔ یہ نون کو صاد کے ساتھ ملا رہے ہیں، وجہ یہ ہے اس کی کہ صاد کے اوپر شد ہے، یہ شد کی علامت ہے۔ جس لفظ کے اوپر بھی شد آ جائے وہ لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پیچھے والے لفظ کے ساتھ مل کر، اور دوسری مرتبہ اس لفظ کے اوپر یا نیچے خود زبر زیر پیش یا کوئی حرکت اوپر نیچے موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ دوسری بات شد والے لفظ کو سخت کر کے اور ہلکی سی آواز کو روک کر پڑھنا ہوتا ہے، میم بی نس۔ اب یہاں پر تیسری بات یہ ہے کہ صاد کو آگے لام کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ لام آگے سے ساکن ہے، تو صاد پیش لام صل، میم بی نس صل، با زیر بی، میم بی نس صل بی۔ یہاں تک ہمارا لفظ مکمل ہو گیا۔ اب ہمارا پورا لفظ ہوگا میم بی نس صل بی، بنا وقف کے۔ اگر ہم یہاں پر وقف کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم آخری جو حرف ہے یعنی با، اس کو ہم ساکن کر دیں گے، ساکن جس طرح یہ لام ساکن ہے اسی طرح با کو بھی ساکن کر دیں گے۔ جیسے ہی ہم اس با کو ساکن کریں گے اس کی زیر ختم ہو جائے گی اور ہمارا لفظ صلب سے ہو جائے گا صلب، میم بی نس صلب۔ لام زبر لا، نون زبر سین نس، لنس، فا زبر فا، لنس فا۔ نون کو سین کے ساتھ ملائیں گے، اور آگے ہے عین دو زبر عم، عین کے اوپر 2 زبر، اور لیکن یہاں پر میم کی آواز آئے گی ساتھ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ تنوین کے آگے، جیسے پیچھے ابھی ہم نے اصول بتایا کہ نون ساکن یا تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین بولتے ہیں، جیسے یہاں پر اس کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو میم کر دیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم یہاں پر میم کی آواز چھوٹی سی میم اوپر لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کو ہم پڑھیں گے نصفعن نہیں پڑھیں گے، بلکہ نصفعم، اور تنوین پر غنہ ہوتا ہے، یعنی جہاں بھی تنوین آئے گی 2 زبر 2 زیر 2 پیش آئیں گے وہاں پر غنہ ہوگا۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز جانے کو، تو یہاں پر بھی ناک میں آواز جائے گی، لنصفعم، با زیر نون بن، با کو نون کے ساتھ، نون مشدد ہے، شد والا لفظ پچھلے لفظ کے ساتھ ملتا ہے، اور دوسری مرتبہ خود بخود اس کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ شد والے لفظ کو سخت کر کے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ الف ہے اور یہ لام ہے، یہ دونوں خالی، ان کو نہیں پڑھنا،
بن، اور یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے کیونکہ نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے، ناک میں آواز آئے گی، بن، نون زبر الف نا، بن نا، یہ نون کے آگے الف پڑھا ہے ہم نے، اور نون کو ہم لمبا کر رہے ہیں، اور یہ الف مدہ ہے۔ ویسے تو حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ ان کی مستقل ویڈیو میرے چینل پر موجود ہے، وہاں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ الف مدہ کی علامت اور نشانی ہے کہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہو، جیسے یہ الف پچھلا لفظ نون، اس کے اوپر زبر، ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اس وجہ سے ہم نون کو لمبا کر رہے ہیں۔ بن صا زیر صی، بن صی، یا زبر یا، بن صیا، تا زیر تی، بن صیاتی، لنسفعا بالناصیاتی، یہاں پر بھی غنہ ہوگا اور یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ یہ لفظ ہمارا مکمل ہو گیا بنا وقف کے۔ اب یہاں پر اگر ہم وقف کرنا چاہیں تو اس کا اصول تھوڑا سا چینج ہے بنسبت دوسرے لفظوں کے۔ ایک تو وہی اصول پایا جائے گا کہ آخری لفظ کو ہم نے ساکن کرنا ہے۔ دوسرا اصول، اگر آخر میں تا آ جائے، جیسے یہ ایک تا ہے، تا سے مراد گول تا، اس تا کے اندر جو وقف کا اصول ہے وہ یہ ہے کہ اس تا کو ہا سے بدلنا ہوتا ہے۔ تا کو ہا سے بدلیں، ایک، نمبر 2، پھر اس ہا کو ہم ساکن کریں گے تو ہمارا لفظ ہو جائے گا بالناصیات۔ اور یہ قرآن کے اندر بہت زیادہ اس طرح کے جو وقف ہیں وہ پائے جاتے ہیں، طریقے اصول پائے جاتے ہیں، تو یہ ذہن نشین کر لیں، جہاں بھی گول تا آ جائے اس کو ہا سے بدلیں اور ہا کو ساکن کر دیں۔ بالناصیاتی سے ہو جائے گا بالناصیہ، ہا کی آواز آئے گی، پورا لفظ لنسفعا بالناصیہ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق جو آپ حضرات کے سامنے چند 2 الفاظ پڑھے گئے، ان کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے، اور انہی الفاظ کی روشنی کے اندر خصوصاً جو اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائے گئے وہ بھی آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔